وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو حدیث پاک خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں، وہ سب سے افضل مومن اور سب سے افضل اسلام والے ہیں۔ اگر ہم اسلام والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہم کامل اسلام اور کامل ایمان والے نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پہلی صف میں پڑھتے ہیں۔ ہم سب سے افضل ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم سب سے افضل ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کون سب سے افضل ایمان والا ہے؟ فرمایا افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہے، وہ سب سے افضل ایمان والا ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزنی نیکی ہوگی وہ اخلاق کی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم ماشاءاللہ دین کے شعبوں میں بہت آگے ہیں، لیکن اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ دور ہی سے بھاگ جاتے ہیں، ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے، ہمارے عادات کی وجہ سے، ہمارے اطوار کی وجہ سے، ہمارے افعال کی وجہ سے، ہمارے اقوال کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ کیا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یہودیوں کا وفد آتا، عیسائیوں کا وفد آتا، نجران سے عیسائیوں کا وفد آ رہا ہے۔ آپ کے حلقے میں، آپ کے عرادت کے اندر، آپ کی مجالس کے اندر غیر مسلم بھی آ کر کے شریک ہو رہے ہیں اور آ کر کے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مسجدوں میں کوئی غیر مسلم آ ہی نہیں سکتا، اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ ایک غیر مسلم نے ہم سے پوچھا، میں نے کہا بالکل آ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پاکی کی حالت میں کہیں نہا کر کے آئیں گے۔ ہم نے کہا نہا کر کے آئیے۔ وہ غسل کر کے نہا کر کے آیا، کہا ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہندی کا ٹرانسلیشن دیا، میرے سامنے قرآن پڑھا۔ وہ کہا کہ آج پہلی بار مسجد میں آیا۔ میں نے کہا روزانہ آیا کیجئے، روزانہ آیا کیجئے مسجد کے اندر، دیکھا کیجئے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اور جو میڈیا چینل سے آپ کو بتایا جاتا ہے کیا کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کیجئے کیا کرتے ہیں مسلمان۔ ایک اللہ کی کبریائی، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ایک عورت بڑی تہجد گزار، بڑی عبادت گزار، 5 وقتہ کے ساتھ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ التسبیح بہت پڑھتی ہے، لیکن اخلاق بہت گندے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی۔ دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا نوافل کا تو اہتمام نہیں کرتی، فرائض پابندی سے کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کے بڑے عمدہ ہے، فرمایا جنتی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان جڑ کو پہنچ چکا ہے تو اس کی خوشبو ہمارے کردار سے آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتی ہے اپنے کردار سے خوشبو ایمان کی تو یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، اسے کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ جِهَادًا، سب سے افضل مومن ایمان والا جہاد کے اعتبار سے کون ہے؟ فرمایا من جاہد نفسہ فی ذات اللہ، جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ کام نہ کرو، نفس کہتا ہے یہ کام کرو۔ اور اصل جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دینا۔ نفس کہتا ہے کہ ذرا سا دیکھ لے، بڑی خوبصورت دوشیزہ جا رہی، اللہ کا حکم ہے مت دیکھنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب جہاد ہے، اپنے آپ کو روک لے اور اللہ کے حکم کے تابع دار ہو جا۔ پتہ چلا بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اللہ کے حکم کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ سارا حرام اندر آئے گا اور عبادتوں کا نور نکل جائے گا۔ اتنا حرام، ایک حرام اگر کوئی کر لے اور پورے دن نماز پڑھے، پوری رات نماز پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، ایک حرام کر لے، ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لے، نہ محرم کے اوپر نگاہ ڈال لے، ایک مرتبہ جھوٹ بول دے، ایک مرتبہ غیبت کر لے، ساری کی ساری عبادت پر پانی پھر گیا۔ حرام سے اپنے آپ کو بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینا ہے۔ جان بوجھ کر کے مومن گناہ نہیں کرتا ہے۔ اب خیالات آتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کے لیے میں نے دعا بتا دیا۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ارے مفتی صاحب بہت سے گندے خیالات آتے ہیں، نفس کے شرور سے کیسے بچیں، شیطان کے شر سے کیسے بچیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اس کا اہتمام کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب خیال آئے شیطان کی طرف سے فوراً اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں گے اور شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے۔ اور فرمایا وَالْمُحَاجِرُ مَا مَنْ حَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ مہاجر کون ہے؟ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہجرت کر جائے۔ حقیقی مہاجر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دے۔ پتہ چلا گھر تو چھوڑا لیکن اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا تو اس نے ہجرت نہیں کی، اگرچہ بظاہر اس نے ہجرت کر لی۔ چنانچہ ایک صاحب نے جب مدینہ ہجرت فرض ہوئی تھی تو انہوں نے ہجرت کی، لیکن ایک عورت سے محبت تھی، اس کی یاد میں جائیں گے تو شادی ہو جائے گی، میری دوشیزہ میری حسینہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، بخاری کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، او امرأۃ یصیبها، یا ایسی عورت کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے جس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کیا، اللہ اور رسول کی طرف اس کی ہجرت نہیں ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، کون حبشی ہے اور کون عربی ہے کون عجمی ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ کون لکھ پتی ہے کون کروڑ پتی ہے، کس کے پاس فارچونر ہے اور کون سائیکل سے چلتا ہے اور کون پیدل چلتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کالے کلوٹے حبشہ کے رہنے والے، اللہ نے عمل کو ایسا قبول کیا،
کہ اللہ کے نبی کے سفر کے بھی مؤذن ہیں اور حضر کے بھی مؤذن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشادات ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہمارے قلوب کے لیے ایک غذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ارشادات کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اور ان کے اوپر اپنے آپ کو مکمل تابعدار بنا دے اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان اور کامل اسلام عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، سیئات سے، منکرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔